بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے قرآن، سیرت نبی، سیرت امیر المومنین، شہدائے کربلا، ائمہ اہل بیت، اولیاء الہی کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا۔ استقامت، مقاومت، مزاحمت علی المشرکین، اس کا ایک استعارہ، اس کا ایک نمونہ عمل، جس نے بتایا کہ حریت کسے کہتے ہیں، جس نے بتایا کہ بیداری اور زندگی کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے مظلوموں کی آواز آج عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل نے اپنی دانش میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد کے جانے سے قیادت ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے جانے پر اسلام ختم ہو جاتا، وہ سمجھ رہے ہیں کیا شاید کربلا کے واقعے کے بعد اب کوئی بیداری باقی نہیں رہے گی۔ نہیں، برعکس ہے، شہادت ایک سعادت ہے۔ لہٰذا ہم روح پرفتوح ہے رہبر معظم کو اس سعادت پر، اس شہادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے خانوادے کو، ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے، اس کا اظہار، اس محبت کا اظہار، اس اپنے مرشد سے محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ 2 بجے نمائش چورنگی پر کراچی میں مجلس عزا کا انعقاد ہے، اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے نمائش سے ایرانیان تک ہم اپنے اس عزائی جلوس کو لے کے جائیں گے۔ میں تمام ماتمی انجمنوں سے، نوحہ خانوں سے، اسکاؤٹس کے گروپ سے اور قوم کے تمام افراد سے، وہ جس عمر کے ہوں، حتیٰ خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے ہم مجلس عزا کو منعقد کریں گے، اور وہ ہماری عبادت ہے، اور ہم روز عزا ہے، روز عزاداری ہے۔ آج صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہم سے رخصت ہوا ہے، روز عزا ہے۔ عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا، زخمیوں کی شفا کی دعا کروں گا، اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے۔ آئیے نمائش چورنگی پر 2 بجے، اور پھر وہاں سے ہم عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ حدیث کو پورا سنایا جائے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، بلکہ سرکار نے اس سے پہلے بھی کچھ کہا ہے، یعنی اس فقرے سے پہلے بھی کچھ کہا ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور اس فقرے کے بعد بھی کچھ کہا ہے، وہ سناؤں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے سرکار نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ خود جملہ کہنے کے بعد یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا،
یہ ساری وہ تشریحات جو کی جاتی ہیں نا، تھک تو نہیں رہا ہے کہ مولا کا یہ معنی نہیں ہے، مولا کا یہ معنی ہے، مولا کا مطلب دوست کا ہے، مولا کا مطلب پڑوسی کا ہے، مولا کا مطلب دو مددگار کا ہے۔ تم 2000 معنی لے کر آ جاؤ، ہمیں تو ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، جو نبی کو مانتے ہو وہی علی کو مانو، یعنی اپنا مولا مانو، یعنی اپنا حاکم مانو۔ خود طے کرے نا مسلمان کے نبی کو کیا مانتا ہے۔ اور سرکار نے واضح کہہ دیا سارے کمالات علی تم میں وہی ہیں جو مجھ میں ہے، الا لا نبی آبادی، بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبوت کے عنوان کے علاوہ صلوات پر محمد وآلہ، نبوت کے عنوان کے علاوہ تمام تر کمالات مولا علی میں وہی ہیں جو مولا نبی میں ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ پہلے فرمایا لست اولی من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہے، ہماری جان پر آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فلیشہد الظاہر حاضر الغائب، فلیشہد الحاضر الغائب، جتنے بھی حاضر ہیں نا وہ غائب کو جا کے بتائیں۔ اچھا جتنے بھی 1,00,000 سے زیادہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، جی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم۔ 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں نبی کا خطبہ سن رہے تھے۔ جی حضرت نے سب سے کہا جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو جا کے بتائے۔ کیا بتائے؟ غائب کو جا کے بتائے کہ کیا سن کے آیا ہے۔ جی جب کسی بچے سے کہہ دیا جائے نا کہ سبق سنانا ہے تو وہ بھولتا نہیں ہے، امتحان ہونا ہے، پیپر ہونا ہے۔ علی مولا کی ولایت وہ ہے جس کا امتحان ہونا ہے۔ ہر ظاہر پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ جی اور یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، حدیث سنا رہا ہوں۔ ہر حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو جا کر بتائے، والوالد الولد، اور ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی، صلوات پڑھے محمد وآلہ، اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی، توجہ چاہوں گا، تو وہاں جو 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تھے، ان پر واجب تھا کہ جا کر گھر بتائیں، دوستوں کو بتائیں، نہ آنے والوں کو بتائیں۔ اور وہاں جو ابا آئے ہوئے تھے، والد آئے ہوئے تھے، جو صاحبان اولاد آئے ہوئے تھے، ان پر واجب تھا کہ اپنے بچوں کو جا کے بتائیں۔ لیکن سرکار نے یہاں حدیث کو روکا نہیں، سرکار نے فرمایا حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو بتائے، باپ پر واجب ہے کہ اولاد کو بتائے، الی یوم القیامہ، قیامت تک علی کی ولایت ہر باپ پر واجب ہے کہ اولاد کو پہنچائے۔ ہر باپ پر واجب ہے کہ نبی کا یہ پیغام، مولا علی کی ولایت کا اعلان، ہر باپ قیامت تک اپنے بچوں کو بتاتا رہے۔ ناراض نہ ہو کوئی میرا سننے والا جملہ کہہ رہا ہوں، جب سرکار نے کہہ دیا کہ ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو قیامت تک علی کی ولایت سمجھائے، تو وہی باپ تو پہنچائے گا نا جو باپ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم۔ ایک اور بلند صلوات مولا کے ذات۔ جی
ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، توجہ کر لی. جو غدیر میں اعلان ہوا تھا مولا علی کی ولایت کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ولایت یا ولایت دونوں لفظ ٹھیک ہے. ولایت کا مطلب ہے محبت، اور ولایت کا محبت ہے حکومت. توجہ ہے بات کی. علی مولا نبی نے وہ حاکم بنایا ہے جس کی محبت واجب ہے. جب حاکموں سے محبت نہ ہو تو یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے وطن میں ہو رہا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری طرف سے جو حاکم بنے وہ حاکم بنے جس سے محبت بھی ہو. محبت کے بغیر حاکم کیسا حاکم ہے؟ وہ کچھ اور ہوگا. حاکم نہیں ہو سکتا جس سے محبت نہ کرتی ہو. شہر میں ملک میں رہنے والے اگر محبت نہ کرتے ہو تو وہ پھر حاکم نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے جی. لہذا ولایت یعنی محبت، ولایت علی یعنی محبت علی. اور ولایت واو پر زبر، ولایت علی یعنی حکومت علی. حکومت علی، مولا علی علیہ السلام 4 سال 4 مہینے 6 دن تک میرے مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی. پھر مولا علی علیہ السلام کو ان 4 سالوں میں 3 جنگوں کا، جو بڑی جنگیں تھیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو بڑی تعداد میں تھیں، 3 بڑی جنگوں کا سامنا کرنا ہو رہا ہے. کون کون سی؟ جنگ جمل، جنگ صفین. بچوں میں آئندہ پوچھ لوں گا کہ یاد ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، بچوں سے کہہ رہا ہوں. مولا علی کی حکومت میں کتنی جنگیں ہوئیں؟ بچے بولیں، بچے. 3. پہلی جنگ جنگ جمل، دوسری جنگ صفین، تیسری جنگ نہروان. یہ بچوں بڑوں نے چیٹنگ کرا دی ہے. صلوات پڑھیں ذرا ماؤ. بہت شکریہ جی. جی بچوں، آپ کو بڑوں سے تو میں نہیں بات، ان سے تو دعا چاہیے. یاد رکھو کہ کیا ہوا ہے علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ کیا ہوا ہے. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. ان تینوں جنگوں میں مولا علی کے علمدار کو حسن کہتے ہیں. سلامات پڑھیں محمد علیہ وسلم. امام حسن مجتبی ان تینوں جنگوں میں مولا علی کے لشکر کے علمدار. علمدار کون ہوتا ہے؟ جو لشکر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے. مولا حسن علمدار لشکر حیدر کرار، جس کے ایک چھوٹے معاون کو مالک اشتر کے، مالک اشتر ایک چھوٹا معاون، مولا امام حسن کا معاون. کون مالک اشتر؟ جس کے لیے مولا علی فرمائے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ. مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ. کوئی کم بات ہے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت مالک اشتر. تینوں جنگیں جیتی ہیں امام حسن نے.